MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يقال لحامل القرآن يوم القيامة اقرأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ خدا کی عظمتیں کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے، خدا کی عظمتیں کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے، مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے، صدا کرنا تھی میرے بس میں نے تو صدا کر دی، وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا، سخی جانے گدا جانے، کہا جبریل نے سدرا تلک میری رسائی تھی، ہے کتنی منزلیں آگے نبی جانے خدا جانے، میری مٹی مدینے پاک کی رہ میں بچھا دینا، کہاں لے جائے گی اس کو مدینے کی ہوا جانے، مدینے حاضری کی مانگتے رہنا دعا یارو، مدینے حاضری کی مدینے حاضری کی مانگتے رہنا دعا یارو، اثر ہوگا نہیں ہوگا دعا جانے خدا جانے، مجھے تو سرخرو ہونا ہے رب کی ہی نگاہوں میں، زمانے کا ہے کیا ناصر برا جانے بھلا جانے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ بعدد من صلی وصام، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ الى یوم القیام۔ معزز و موقر صدر باوقار حضرات علماء کرام، حفاظ عظام، دوست و بزرگوں، خصوصاً میرے رفیق درس اڑیسہ کی مائے ناز شخصیت حضرت نائب امیر شریعت اڑیسہ، نائب صدر جمعیت العلماء اڑیسہ حضرت مولانا ابو البیان حضرت مولانا ابو سفیان صاحب قاسمی، اسی طریقے سے میرے دوست بزرگوں، نوجوانوں، مرزا پور کی مائیں اور بہنیں، دوستوں، نوجوانوں، عزیز بچوں، وقت کی قلت بلکہ بالکل ہی ختم سمجھیے، وہ وقت تھا جب میری جوانی تھی اور میں تقریباً کافی دنوں سے، تقریباً میرے خیال سے تو 15-20 سال سے اس علاقے میں آتا جاتا رہا ہوں، اپنے اکابر کے ساتھ بھی آیا، حضرت فدائے ملت، مرشد امت، مخدوم جہانیہ جہاں گشت حضرت مولانا سید اسعد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہی میں بھی آیا،
یہاں سے حضرت سویرے سویرے چل کر نور پور روڈ فاروقی مسجد میں حضرت نے صبح کی نماز پڑھی اور پھر وہاں سے سفر رخت سفر ہم نے باندھا. ساری باتیں یاد ہیں، ہو نہ ہو آپ کو یاد ہو، میں آپ کو یاد ہوں یا نہ ہوں، آپ تو ضرور مجھے یاد ہیں. مرزا پور کی گلیاں، یہاں کے ماحول، کئی روز تک رک کر کے میں نے دیکھا اور جانچا اور سمجھا ہے. اللہ کا شکر ہے اس علاقے میں دینداری دیندانی بخوبی اللہ نے عطا کی ہے. یہاں کی علماء کی قربانی، یہاں کے جماعت کے افراد، جماعت کے کام کے کارکردگی اور اس کے جو ہے روداد محنت و مشقت اور تمام تر خوبیاں اللہ نے یہاں پر دین کو وجود میں لایا. اکابرین نے بڑی محنتیں کی اور سال میں ایک بار دو بار بھی حاضری ہوئی ہے. میرے نوجوان تو شاید مجھے نہ پہچان سکیں، بچے تو پہچانیں گے ہی نہیں. بہرحال چونکہ حضرت مولانا عظیم صاحب ہمارے گرچہ جونیئر ساتھی تھے، لیکن ساتھی ہونے کے ناطے سے جب حکم فرمایا کہ مولانا عبدالباری جو بہت بڑے مولانا کہلاتے ہیں وہ بھی میرے شاگرد ہیں الحمدللہ، سنگڑے میں میرے پاس پڑھے بھی اور بڑی عزت کرتے ہیں. سنا کہ ان کے آنے پر کچھ رکاوٹیں ہوئیں یا جو بھی حالات مولانا کے ساتھ مصروفیت کی وجہ سے انہوں نے معذرت لکھ دی، تو مولانا عظیم صاحب نے اچانک پرسوں فون کیا کہ آپ کو آنا ہے. میں کہہ رہے بھائی میں جاتا رہا ہوں، جب بھی بلا لو. وہ درخت تو ہم نے لگایا ہے اس پانی دینے کے لیے، چاہے رات میں بلا لو چاہے صبح بلا لو، اچانک بلا لو یا 15 دن پہلے بلا لو، اگر وقت رہے گا جاؤں گا. تو 3 نکاح تھا. ایک 89 کا نکاح میں پڑھا نہیں سکا اثر کے بعد، میرے بچے کو چھوڑ کر کے وہاں حافظ احمد علی نعمان کو میں جلدی سے نکلا تاکہ حضرات کا دیدار تو کم از کم ہو جائے، مرزا پور والوں سے ملاقات تو ہو جائے. وہ پیرانہ سالی عمر والے تو لوگ مجھے ضرور یاد رکھے ہوں گے، گرچہ اس وقت کالی داڑھی تھی اب سفید ہو گئی. یہ اللہ کا نظام ہے. ہم بچے تھے 12 سال کے تو پڑھنے نکلے، پھر اس کے بعد عمر بڑھتی گئی اور جو ہے کہ وقت گزرتا رہا. آج اس حال میں ہے، کسی کا کندہ نگینے پہ نام ہوتا ہے، کسی کی عمر کا لبریز جام ہوتا ہے. عجب یہ فانی سرا ہے کہ جس میں شام و سحر کسی کا کوچ کسی کا مقام، کسی کا کوچ کسی کا مقام ہوتا ہے. یہ دنیا کا نظام اللہ چلاتے ہیں. بہرحال کامیاب و کامران وہ انسان ہے جو اللہ اور اس کے نبی سید عالم کی باتوں پہ چل کر اپنی زندگی کو گزار لے اور پھر اس دنیا کو چھوڑ کر چلا جائے. کامیاب وہی ہے. اللہ کا شکر ہے آپ حضرات کے ہاں دینداری دیندانی عروج پر ہے اور اللہ کا فضل ہے معاشی اعتبار سے بھی مالی اعتبار سے بھی اللہ نے خوب ترقی دیا ہے. حضرات کو اور ترقی عطا فرمائے. لیکن مسجد کو جوں کا توں دیکھ کر ذرا سا میرا دل، اے اللہ کے لاڈلو، اللہ کے گھر کو چمکاؤ، اللہ کے رسول کے گھر کو چمکا دو، خدا تمہاری جنت کو چمکا دے گا. روایت میں آتا ہے ہم نے جو پیسے خرچ کیے، زمینات دیے، قیامت سے پہلے رب ذوالجلال ان تمام مساجد کو ہانک ہانک کر فرشتوں کے ذریعے لے جائیں گے. کعبے کے اندر دنیا کی ساری مسجدیں ضم ہو جائیں گی اور کعبے سمیت پوری دنیا کی مسجدوں کو اللہ جنت میں لے جائیں گے. حدیث شریف میں آتا ہے ہم جنت کا گھر بنانے کے لیے طے کریں، مزین کریں. صرف مسجد چکماک بنا دینے سے نہیں، مسجد کو سجدوں سے آباد کرنے سے مسجد کی زینت بڑھتی ہے. اللہ کا شکر ہے کہ یہاں کے لوگ مجھے معلوم ہے نمازی ہیں اور اچھے خاصے نمازی ہیں. تو مسجد کا خیال کریں، اللہ کے گھر کو روشن کریں. اللہ ہمارے گھر کو تو روشن کر ہی رہا ہے، اس کا وعدہ ہے، وہ دے رہا ہے. اللہ کے گھر کو آباد کریں، نمازوں سے کرتے ہیں، اس کی تعمیر کو بھی زینت بخشیں. اسی طریقے سے حضرت مولانا عظیم الدین صاحب جو مدرسے کے سلسلے میں آپ سے تذکرہ کیا ہے اس پر بھی غور کریں، کیونکہ نہ گہے ببیت خدا و گہے ببیت رسول. جہاں اللہ کا گھر اللہ کے رسول نے بنایا اسی کے کنارے اصحاب صفہ یعنی مدرسہ بھی قائم کیا ہے رسول اللہ نے. جن کو اللہ نے توفیق دی حج میں گئے وہ دیکھتے ہیں کہ رسول کریم سید عالم کی مسجد سے بالکل ملحق
جو مدرسہ موجود ہے اصحاب صفہ، کون انکار کر سکتا ہے؟ تو اس لیے مدرسے کو بھی چمکائیں، مسجد کو بھی چمکائیں، اس لیے کہ اللہ انہی کاموں کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے۔ ابھی میں نے اور حضرت مولانا نے، تمام علماء نے تقریباً اس آیت پہ روشنی ڈالی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا ہے، اس کی حفاظت ہم کریں گے۔ کیوں بھائی اللہ نے حفاظت کا وعدہ کیا؟ کبھی غور کیا؟ توریت کا تو وعدہ نہیں کیا، انجیل کا وعدہ نہیں کیا، کیا ہے؟ زبور کا وعدہ نہیں کیا، کیا ہے؟ نہیں کیا، لیکن قرآن کا کیا ہے۔ وہ الفاظ قرآن کے ہمارے سامنے موجود ہے، ان بچوں کے سینے میں محفوظ ہو گیا ہے۔ سن لو، اچھی طرح غور کر کے سن لو، اللہ کے علم ازلی میں تھا کہ محمد الرسول اللہ کو جو شریعت دی جائے گی وہ انمٹ شریعت ہوگی اور قیامت تک وہ شریعت رہے گی، اور ان سے پہلے جو شریعتیں دی گئیں، جو کتابیں دی گئیں، اس کا ایک زمانہ محدود ہوگا۔ توریت کا زمانہ زبور تک، زبور کا زمانہ انجیل تک، انجیل کا زمانہ قرآن تک، لہذا یہ ختم ہوں گے۔ ان کتابوں کے تلاوت بھی ختم کی جائے گی، ان کتابوں کی شریعت کو بھی ختم کیا جائے گا۔ سرور کونین تشریف فرما ہے، ایک یہودی، ایک عالم بیٹھے ہوئے ہیں اور تلاوت کر رہے ہیں، توریت کی تلاوت کر رہے ہیں۔ صحابہ نے دیکھا سرور کونین کا چہرے انور متغیر ہو رہا ہے، سرخ ہو رہا ہے۔ صحابہ کرام نے فرمایا تم دیکھتے نہیں ہو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو رہا ہے غصے میں؟ جب وہ صحابی دیکھے آقا کی طرف، دیکھا واقعی چہرہ سرخ ہو رہا ہے غصے میں، فرمایا یا رسول اللہ میں کوئی اور کتاب نہیں، حضرت موسیٰ پہ اتری ہوئی توریت کی تلاوت کرتا ہوں جو اللہ کی کتاب ہے، کوئی اور کتاب نہیں، میں اس کا حافظ ہوں یا میں اس کا جانکار ہوں۔ مسلمانوں، سرور کونین نے جو جواب دیا وہ جواب ہر مسلمان کو یاد رہنا چاہیے۔ میرے آقا نے فرمایا لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، کہ اے میرے صحابی سن لو، آج اگر حضرت موسیٰ نبی زندہ ہوتے تو ان کو توریت کی تلاوت کی اجازت نہ ملتی، وہ بھی میرے اوپر اترے ہوئے قرآن کی تلاوت کرتے۔ تو اندازہ کیجئے اگلے پچھلے امتیوں کو یہ اجازت نہیں کہ توریت کی تلاوت کریں، زبور کی تلاوت کریں، کیوں اللہ کے علم میں تھا کہ محمد الرسول اللہ کو جو شریعت دی جائے گی، چونکہ نبی آخری ہے، کتاب بھی آخری نہ دی جائے گی، شریعت بھی آخری دی جائے گی، تو اس کی حفاظت کا جو ذمہ داری میں نہیں لوں گا تو جو نہ وہ اس کو بدل ڈالیں گے، بدل ڈالے، توریت کو بدل ڈالے، انجیل کو بدل ڈالے، زبور کو بدل ڈالے۔ تو اللہ نے اسی لیے جب ذمہ داری لے لی، آج کیا قیامت تک قرآن کا چیلنج ہے، اللہ کا چیلنج ہے، نہ اس کے زبر کو بدلا جا سکتا ہے، نہ زیر کو بدلا جا سکتا ہے، نہ نقطے کو بدلا جا سکتا ہے، نہ آیت کو بدلا جا سکتا ہے، نہ کسی نے بدل سکا، نہ قیامت تک کوئی بدل سکے گا۔ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبیس، چراغ مصطفی سے شرار بولہبیس، ہر دور میں چراغ مصطفیٰ جلا ہے اور شرارت بولہب کی آئی ہے، شرارت ہوئی ہے، ہوتی رہے گی۔ تو بھائیو، بزرگوں اور دوستو، اللہ نے قرآن کی پاک کی اس آیت میں فرمایا ہم اس قرآن کی حفاظت کریں گے۔ جو سینٹنس، جو جملہ اللہ نے استعمال کیا ہے اس پر غور کرو۔ اللہ یہ بھی کہہ سکتے تھے نحن نحفظ، ہم اس کی حفاظت کریں گے،
لیکن اللہ نے جو جملہ استعمال کیا ہے اس جملے سے مفسرین نے بتایا اللہ نے یہاں یک وچنوں نہیں کہا، بہو وچنوں کے ذریعے ہمیں سمجھایا ہے کہ ہم قرآن پاک کی حفاظت حافظ قرآن سے کریں گے۔ حافظون، حافظن کا معنی ایک حافظ، حافظان معنی دو حافظ، حافظون تین سے 3 لاکھ 3 کروڑ 3 ارب 3 ملین جتنا بھی لے لو، بہو بچن کا صیغہ اللہ نے استعمال فرمایا کہ ہم اس قرآن کی حفاظت حفاظ کرام سے کروائیں گے، جو بھی حافظ قرآن ہو کروا رہے ہیں۔ آپ چاہو نہ چاہو مرزا پور میں اللہ کا، میں مولانا عظیم کو بہت خوش ہوا کہ جو حق تھا مرزا پور کا آپ نے وہ ادا کیا کہ مرزا پور کے 3 بچے، کون بتا، آپ ہی تو بتا، الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ اس کا حق ہے اس مٹی کا کہ اس دھرتی میں اتنے حفاظ پیدا ہو کہ ہر گھر میں، جیسا کہ عزیز مکرم قمر الاسلام سے نے کہا، ہر گھر میں ایک حافظ قرآن۔ اے صاحب قرآن تو ایک نظر کرم کر، تو ایک نظر کرم کر، اے صاحب قرآن تو ایک نظر کرم کر، تو ایک نظر کرم کر، بچوں کو میرے حافظ قرآن بنا دے، بچوں کو میرے حافظ قرآن بنا دے، اے رب در سرکار کا دربان بنا دے۔ وقت نہیں ہے تفصیل میں جانے کا، وقت ہوتا تو میں صرف اس نیت سے آیا کہ اگر وقت ہوگا، بہت دیر سے نکلا ہوں تو کم از کم مولانا عظیم صاحب سے بھی ملاقات ہو جائے گی، وہاں کے سارے ایمان والے جن سے میں تعلق تھا، جو نوجوان پہچانتے تھے، جو نہیں پہچانتے تھے، شاگرد لوگ بھی بہت ہیں، ان سے ملاقات ہو جائے گی اور کم از کم گھوم کے بھی آ جائیں گے۔ بہرحال یہاں اس نورانی مجلس میں کچھ بولنے کی موقع دیا۔ مسلمانوں، ہر آدمی، ہر گاؤں کا ایک ایک آدمی یہ طے کرے دنیاوی تعلیم میں میرے بچے جائیں گے تو ایک بچے کو میں دینی تعلیم دلاؤں گا جو میرے آخرت میں کام دے گا، آخرت میں کام دے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یقال لحامل القرآن یوم القیامہ، حافظ قرآن سے قیامت کے دن کہا جائے گا اقرا، قرآن پڑھ، ورتقی، اور اپنے درجے پہ چڑھتا چلا جا، ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، قرآن ایسے ٹھہر ٹھہر کے پڑھ، یا لمن تعلمون یا لمن تعلمون سے کام نہیں چلتا، ٹھہر ٹھہر کے پڑھ، صاف صاف پڑھ کہ پڑھنے کا بھی اجر ہے اور سننے کا بھی اجر ہے۔ قرآن پاک میں 34,740 حروف ہیں، 34,740 حروف ہیں، اور ایک حرف کا ثواب اللہ کے نبی نے فرمایا 10 نیکیاں دیتا ہے۔ 10 حرف پڑھنا، ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں، تو اس کو اگر ملایا جائے، کیلکولیٹ کیا جائے، 3,40,740 نیکیاں ایک مرتبہ پڑھ لینے سے ہوتی ہے۔ اندازہ کرو کتنی نیکیاں ہمیں قرآن کے ختم پر ملتی ہیں۔ لہٰذا کل قیامت کے دن ان حافظ قرآن سے کہا جائے گا قرآن پڑھنا شروع کر، یہ پڑھتا جائے گا، جنت میں چڑھتا چلا جائے گا، چڑھتا چلا جائے گا، چڑھتا چلا جائے گا۔ اللہ کہیں گے ارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، جیسے ٹھہر ٹھہر کے دنیا میں پڑھتا تھا اسی طرح پڑھ اور چڑھتا چلا جا جنت کے درجات میں۔ فإن منزلک عند آخر آیت تقرأها، کیونکہ تیرا منزل، تیرا مرتبہ، تیرا مقام جنت میں اس جگہ ہوگا جہاں تیرا قرآن ختم ہوگا۔ اتنا بڑا رتبہ۔ اور آگے فرمایا رسول اللہ نے ایک حافظ قرآن کو اللہ وہ مقام دیں گے، وہ مرتبہ دیں گے، وہ پاور دیں گے کہ اپنے ساتھ ان متعلقین 10 آدمی کو
جن کے لیے اللہ نے جہنم واجب لکھ دیا ہوگا. یہ حافظ قرآن اتنا پاورفل ہے کہ کل قیامت کے دن جس کے لیے جہنم واجب ہو گیا ہوگا اس کو اپنے ساتھ لے کر جنت کے اندر جائے گا. اندازہ کرو. اور حافظ قرآن کے باپ اور ماں کے سر پہ ایسا تاج پہنائیں گے, کسی بادشاہ کے سر پہ بھی تاج نہیں ہوگا کہ چمک رہے ہوں گے, اور سورج کی کرنوں سے بھی زیادہ تیز چمکدار تاج اللہ پہنائیں گے. لوگ اش کریں گے, کون ہے جس کے سر پہ تاج رکھا ہوا ہے؟ کہا جائے گا یہ حافظ قرآن کے ابا اور اماں ہیں, جن کو اللہ نے آج اپنے کلام کی حفاظت کے صدقے میں ان کو آج اللہ نے عزت افزائی فرمائی ہے حشر کے میدان. تو ہمارا مطمع نظر, ہمارا ٹارگٹ اپنے بچوں کو قرآن پاک کا حافظ عالم دین بنانے کا ہونا چاہیے, جو ہمیں دنیا میں بھی کامیابی کا ضمانت دیں گے اور آخرت میں ہماری بخشائش کا ذریعہ بنیں گے. اس قرآن کی خدمت کرنے والے اللہ کو محبوب, اس قرآن پر محنت کرنے والے اللہ کو محبوب, اللہ کے رسول کو محبوب. سن لو, حضرت نبی کریم سید عالم ایک مرتبہ مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے. حضرت ابو ذر غفاری تشریف لائے. ابو ذر غفاری وہ اللہ کے نبی کے صحابی ہے جو متوکل باللہ تھے. ایک وقت کھا لیتے تھے تو دوسرے وقت کے لیے بچا کے نہیں رکھتے تھے, اور یہ عقیدہ تھا جو خدا اس وقت مجھے کھلا رہا ہے اگلا وقت آنے پر وہی خدا مجھے کھلائے گا. اتنے متوکل باللہ تھے. حالانکہ شریعت کہتی ہے کچھ کھا بھی لے, کچھ جمع بھی کر لے, کچھ اللہ کے بندوں میں صدقہ بھی کر دے, یہ بھی شریعت ہے. لیکن ان کا ایک نرالا مزاج تھا. سرور کونین کی بارگاہ میں تشریف لائے. سنو مسلمانوں, غور سے سنو. حضرت نبی کریم سید عالم نے فرمایا اے ابو ذر آؤ گلے لگ جاؤ. کیا کون صحابی نہ چاہتا؟ آئے فوراً میرے آقا سے معانقہ کیا. آج تو معانقہ ہے نہیں, کسی کا پیٹ بڑا ہے, دونوں کا پیٹ بڑا ہے تو مباطنہ ہو رہا ہے, پیٹ کا وہ تون سے تون مل رہا ہے, کسی کا سینے سے سینہ مل رہا ہے. معانقہ کا معنی گردن کا گردن سے ملنا, اور داہنے گردن کا داہنے طرف کے گردن سے ملنا. سب بائیں طرف مل جاتے, 3 مرتبہ دھکا پہلی ہوتا ہے. بھئی یہ کیا ہے؟ کبھی سوچ سنا, سیکھا, علماء سے پوچھتے. ایک مرتبہ ملنا ہے, اور وہ بھی سینہ بھی سینے سے مل جائے, لیکن اصل ہے گردن کا گردن سے ملنا. معانقہ ایک دوسرے, عنق مانے گردن, معانقہ مانے ایک دوسرے کے ساتھ گردن کا ملانا. آپ نے معانقہ فرمایا اور بٹھایا. فرمایا اے ابو ذر اللہ کے راستے میں کچھ دو لو. پہلے فرمایا کہ اسلام کے لیے کچھ شجاعت اور بہادری دکھلاؤ. آپ نے فرمایا رسول اللہ میں بڑے کمزور دل گردے کا آدمی ہوں, مجھ سے نہیں ہو پائے گا. آپ نے فرمایا اے ابو ذر کم از کم اللہ کے دین کے راستے میں کچھ دو لو, خرچ کرو اللہ کے راستے میں. فرمایا یا رسول اللہ میں تو ایسا بھٹیچر ہوں جو آیا خرچ کر لیا, ورنہ سب اللہ کے بندوں پہ دے دیتا ہوں, بچا کچا کچھ نہیں رہتا کہ میں خرچ کروں دے سکوں. اے اللہ کے رسول یہ بھی مجھ سے نہیں ہو پائے گا. آج ہوتے ہوئے ہم انکار کر دیتے ہیں. صحابہ وہ تھے اپنے پاس اپنے کو مالدار بنا نہیں چاہتے تھے, اور چاہتے تھے کہ جس وقت آیا اسی وقت اللہ کے راستے میں خرچ ہو جائے. ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھوک اور پیاس کا ذکر آیا تھا. کسی عالم نے, غالباً مفتی نقیب الامین نے یا حضرت مولانا نے یا شاعر صاحب نے کیا تھا. ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں, برداشت کرو گے؟ رکو گے نہ دعا کر دوں؟ دعا تو مولانا کریں گے, رکیں گے؟ اللہ سننے کی توفیق دے. آج کی رات کے بعد کل تھوڑی ہے. اللہ حضرات کے جذبے کو قبول فرمائے. حضرت نبی کریم سید عالم بھوکے ہیں, بیٹھے ہیں, صبر کے ساتھ ہیں. حضرت ابو بکر آئے, وہ بھی بھوکے پیاسے آئے. حضرت عمر بھی آئے, بھوکے پیاسے آئے. آقا کے سامنے بیٹھ گئے. عرشی کہہ کی یا رسول اللہ پیٹ پہ پتھر ہم نے باندھ لیا ہے, بھوک کی وجہ سے پیٹ میں لگ گیا ہے. کچھ پیٹ کو بوجھل بنانے کے لیے میں نے بھی ایک پتھر باندھ لیے ہیں, ابو بکر نے بھی ایک پتھر باندھ لیا ہے. آقا مسکرائے, کہا کہ ان کو پتہ نہیں ہے. آپ نے اپنا دامن جب اٹھایا, ابو بکر نے بھی دیکھا, عمر نے بھی دیکھا, آقا کے پیٹ میں ایک نہیں 2 پتھر بندھا.
افسوس سے دیکھنے لگے، کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ شان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ میں پڑھتا پڑھاتا وقت بہت گزر گیا ہے، بس آتا ہے یاد آقا پر سلام، اس لیے میں نے مختصر پڑھ دیا۔ روایت میں آتا ہے اسی آن ایک صحابی رسول آئے اور کہا یا رسول سلام کو پورا پڑھی۔ مصطفیٰ، آپ بھی پڑھیں گے تو میں بھی پڑھوں۔ 8 روز ہو گیا، اللہ کا شکر ہے، اللہ کی دی ہوئی آواز اپنے باپ کی نہیں ہے کہ ہم اس کو روک لیں چاپ لیں، بلکہ آپ کو وقت بہت گزر گیا ہے۔ صبح شام سے آپ رات بچوں کا پروگرام سن رہے ہیں، بڑوں کا، مفتی صاحب کا بیان سنیں، حضرت مولانا کا بیان سنیں، اور بھی علماء، علاقے کے علماء الحمدللہ بیٹھے ان کا بھی سنیں۔ لہذا میں نہیں چاہتا آپ کو زیادہ تھکاؤں، کہیں تھکانے کی وجہ سے جو ہے کہ پریشانی نہ ہو جائے، اس لیے میں، چونکہ صدر محترم کا حکم ہے حضرت مولانا عظیم صاحب کا، اور ادھر بھی کوئی لقمہ دے رہے تھے، حضرت مولانا دے رہے تھے، آپ بھی پڑھیے۔ مصطفیٰ شان رحمت پہ لاکھوں سلام، ان کی نورانی صورت پہ لاکھوں سلام، ان کی پاکیزہ سیرت پہ لاکھوں سلام، جن کے گھر میں مہینوں نہ چولہا جلا، جن کے گھر میں مہینوں نہ چولہا جلا، ان کی داد و دہش کا کہوں حال کیا، کوئی محروم در سے نہ سائل گیا، اس قدر رہے مرافت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ شان رحمت پہ لاکھوں سلام، ان کی نورانی صورت پہ لاکھوں سلام، بہر تبلیغ حق جب کہ طائف گئے، بہر تبلیغ حق جب کہ طائف گئے، مل کے کفار پتھر لگے مارنے، خون سے کفش مبارک میں تلوے جمے، ان کے حق میں دعا آپ کرنے لگے، اپنی رحمت سے ان کو خدا بخش دے، اس قدر رہے مرافت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ شان رحمت پہ لاکھوں سلام، ان کی نورانی صورت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت نبی کریم سید عالم تشریف فرما ہے، ابو بکر بھی اور عمر بھی بھوکے کئی رات سے، کئی دن سے، اچانک ایک صحابی رسول گزرتے ہوئے فرمایا، یا رسول اللہ، آج ابھی عصر کے بعد میں نے دیکھا حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پاس ڈھیروں کھجور جمع ہوا ہے، یا رسول اللہ میں نے ابھی دیکھا۔ تو تینوں نے من بنا لیا، اور آقا کی عادت تھی جس سے بے تکلفی ہوتی تھی، آپ خود بخود پہنچ جایا کرتے تھے، اور اسی طریقے سے چاہے بیوہ ہو، چاہے بے کس ہو، چاہے کوئی حیثیت والا ہو، چاہے بے حیثیت والا ہو، آقا کی عادت تھی جس سے بے تکلفی ہوتی تھی پہنچ جاتے تھے۔
طے کر لیا، مغرب کی نماز ہوئی، اندھیرے اندھیرے تینوں چلے، حضرت مقداد ابن اسود کے گھر پہنچے، دیکھا دروازے پہ دستک دیا، دروازہ بند تھا، سرور کونین کے دستک دینے پر بیٹی دوڑے ہوئے آئی، اندھیرے میں دیکھ رہی ہے اس کیواڑ کے پھٹن سے کہ پورا علاقہ منور ہو چکا ہے، میرے آقا کی نورانی صورت کی وجہ سے پورا علاقہ جلجلا رہا ہے، نور سے چمک رہا ہے۔ دوڑے ہوئے بیٹی گھر کے اندر گئی، کہا ابا جان خوش قسمتی ہو، ہمارے لیے خوش بختی ہے کہ آقا نامدار سرور کونین رسول الثقلین نبی الحرمین حضرت محمد مصطفیٰ تشریف لائے ہوئے ہیں۔ حضرت مقداد ابن اسود سے رہا نہیں گیا، خوشی کے مارے دوڑے ہوئے آئے، دروازہ کھولا، باہر نکلے، صلاۃ و سلام کے بعد فرمایا یا رسول اللہ میری خوش قسمتی ہے کہ آپ میرے گھر پہ قدم رنجا ہے، کیا وجہ ہے؟ میرے آقا نے مسکرا کر فرمایا اے مقداد ہم تینوں کے تینوں کئی روز سے بھوکے ہیں، ہمیں اطلاع ملی عصر کے بعد کہ تمہارے گھر ڈھیروں کھجور ہیں، ہم اتفاقی طور پر اے مقداد ہم تیرے گھر آ گئے ہیں کھجور کھانے کے واسطے۔ خدا کی قسم اس واقعے کو یاد رکھنا اور اس سے سبق لینا، میں اس سبق آموز بات کی طرف صرف اشارہ کر کے جا رہا ہوں۔ میرے آقا کی اطلاع ملی تھی عصر کے بعد، آپ آئے ہیں مغرب کے بعد، لیکن آپ جب پہنچے ہیں حضرت مقداد ابن اسود اس بات کو سنتے ہی دھانے مار مار کر رونے لگے، اتنا رویا کہ آنسوؤں سے داڑھی تر ہو گئی۔ میرے آقا نے پوچھا اے مقداد تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ کسی اور وجہ سے نہیں، جو خبر آپ کو پہنچی تھی وہ سچی تھی، لیکن کیا کروں میری بدقسمتی پر کہ میں ایک خوشہ بھی کھجور اب میرے گھر میں نہیں ہے کہ میں آقا کی ضیافت کر سکوں۔ اللہ اس جگہ میں بالکل اس گھر کو قلاش بنا دیتے ہیں جہاں پر رسول کریم سید عالم کا معجزہ دکھلانا چاہتے ہیں۔ اس واقعے سے معجزہ رسول کو سمجھو۔